الورا اٹھیے، ہوا آدھا کا نرغہ اے حبیب کبریا اٹھیے، ستاتے ہیں بہت آدائے دی تیرے غلاموں کو، پریشان حال امت ہے، پریشان حال امت ہے، سہے ہر دوسرا اسی اٹھیے، اور عبید خستہ کی فریاد سن لو قادری دولا، عبید خستہ کی فریاد سن لو قادری دولا، خدا کے واسطے یا سیدی احمد رضا اٹھیے، خدا کے واسطے یا مرشدی احمد رضا اٹھیے۔ حضرات آج ہم اور آپ انتہائی نازک ترین سے بہت گزر رہے ہیں، آج کا یہ دور انتہائی نازک ترین دور ہے، ابھی تک ہمارے نشیمن جلائے گئے، ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلایا گیا، ہمارے بچے یتیم کیے گئے، ہماری سہولتوں کا سہاگ لوٹا گیا، ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، ہم نے کوئی دھرنا نہیں دیا، ہم نے کوئی گرفتاری نہیں دی، مگر اب بات آگے بڑھتے بڑھتے ہم نے جب صبر کیا تو اس کو بزدلی تصور کیا گیا، اور ہمارے آقا و مولا سید عالم نور مجسم ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے۔ ایک پاکھنڈی نے مہاراشٹر میں ہمارے آقا و مولا کے دربار میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہم 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، حجت الاسلام کے ماننے والے ہیں، مفتی اعظم کے ماننے والے ہیں، مفسر اعظم کے ماننے والے ہیں، تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، شیر بیش سنت کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا تھا، خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر پیدا کرو، جب وقت آئے دی پہ تو یوں حق ادا کرو۔ اس لیے کان کھول کے سن لو، جو جان مانگو تو جان دے گے، جو مال مانگو تو مال دے گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز، نبی کا جاہو جلال دے گے۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس میں آنے والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کے پرشاسن کے لوگ یہ کہتے تھے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس ہونا چاہیے۔ اگر سب کا وشواس ہونا چاہیے تو کیا ہے یہی وشواس ہے کہ ہمارے آقا و مولا کی توہین کی جائے؟ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت کے اس 106 سالانہ عرس میں یہ لاکھ پورے بھارت کا مسلمان اکٹھا ہے، اور اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں، وہ تو ہم برداشت کر لیں گے، ہمارے گھر جلا دیے جائیں وہ بھی ہم برداشت کر لیں گے، بلڈوزر چلا دیا جائے وہ بھی ہم برداشت کر لیں گے، مگر ہمارے آقا و مولا کی شان اور عظمت سے کھلواڑ کیا جائے نہ کل ہم نے اسے برداشت کیا تھا، نہ آج برداشت کیا ہے، نہ زندگی کی آخری سانس تک ہم اسے برداشت کریں گے۔ بولو آپ متفق ہو؟ کتنے لوگ بیچ محفل سے کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ۔ حضرات آپ کسی کے دست و کرم پہ نہیں ہو، یاد کیجئے سینکڑوں سال پہلے 7 سمندر پار سے جنگ تن کے گورے، من کے کالے انگریز، گولی چمڑے والے ہندوستان آئے، اور یہاں آنے کے بعد پہلے تو تاجر بن کر انہوں نے کام شروع کیا، اور جب دیکھا ہندوستان سونے کی چڑیا ہے تو دھیرے دھیرے پورے ملک پہ قبضہ جما لیا، ہندوؤں کو غلام بنایا، مسلمانوں کو غلام بنایا، انہوں نے ترکیبیں بنائی کیسے بھارت والوں کو غلام بنایا جائے، چنانچہ انہوں نے ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ورگلایا، مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف ورگلایا، مگر ایک وقت آیا پورے بھارت کے ہندو مسلمان ان گولی چمڑی والوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کون نہیں جانتا ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلے علماء اہل سنت میدان عمل میں اترے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت مولانا رضا علی خان مجاہد آزادی ہیں، روہیلا پٹھان حافظ رحمت خان
मुजाहिद आजादी है। अल्लामा किफायत अली काफी ये मुजाहिद आजादी है। अशफाकुल्लाह खां ये मुजाहिद आजादी है। अल्लामा फजल खैराबादी ये मुजाहिद आजादी है। हजरत बहादुर शाह जफर ये मुजाहिद आजादी है। हमारे इन उलमा ने, हमारे इन बुजुर्गों ने इस देश की आजादी के लिए अपने लहू का एक कतरा बहा दिया, अपनी कुर्बानियां पेश कर दी है। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते थे, इसी दिन के लिए किस्मत ने क्या चुनवाए थे दिन के, इसी दिन के लिए किस्मत ने क्या चुनवाए थे दिन के, कि जब रहने का वक्त आए तो घर को आग लग जाए। जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं, सुन लो खुले दिल दे के निखारेंगे रूखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। जिस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए। बोलो ए आला हजरत के दीवानों, क्या तुम इसे पसंद करोगे? अरे दो से बोलो, पसंद करोगे? क्या तुम इसे गवारा करोगे? आज आला हजरत को, सुन्नियों को अंग्रेजों का एजेंट कहा जाता है। आइए एक दो बातें मैं आपको बता दूं। ये उनकी जमात के सबसे बड़े मौलाना है कासिम नानोतवी। एक मर्तबा उनके घर अंग्रेजी फौज पहुंच गई और उन्हीं से पूछ लिया मौलाना कासिम नानोतवी कहाँ है। किताब का नाम तज़किरतुर रशीद है। वो जहाँ खड़े थे एक कदम आगे बढ़ाया और पीछे मुड़ के कहा अभी तो यहाँ खड़े थे। अंग्रेज फौजियों ने समझा अभी यहाँ खड़े थे, कहीं चले गए। वो पीछे तलाश करने चले गए। कौन नहीं जानता है मौलवी रशीद अहमद गंगोही। जी हाँ, वही रशीद अहमद गंगोही जिसने काला कौआ खाना सवाब लिखा है। उन्हें बाकायदा अंग्रेजों से वजीफा मिलता था और तज़किरतुर रशीद में रशीद अहमद गंगोही का बयान लिखा हुआ है। उसने लिखा है कि अंग्रेज सरकार मालिक भी है, मुख्तार भी है, जो चाहे करे। और उसके बावजूद आला हजरत को, उनके मानने वालों को अंग्रेजों का एजेंट कहा जाता है। मेरा चैलेंज है सारे वहाबियों से, मेरे आला हजरत ने 100 से ज्यादा उलूम व फनून पर 1300 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। कोई एक किताब दिखा दो। एक किताब तो बहुत बड़ी बात है, किसी एक किताब का एक सफा दिखा दो। एक सफा तो बहुत बड़ी बात है, किसी एक किताब की एक सतर दिखा दो। एक सतर भी बहुत बड़ी बात है, किसी किताब का एक हर्फ दिखा दो जिसमें आला हजरत ने अंग्रेजों की हिमायत की हो। आला हजरत के ऊपर ये बोहतान है, ये इल्जाम है। हमारे बुजुर्गों ने भारत को कैसे आजाद कराया है, आइए एक झलक मैं आपके सामने रखो। बरेली शरीफ के पीछे एक शहर है जिसे मुरादाबाद कहा जाता है। वहाँ एक शायर गुजरे थे जिन्हें अल्लामा किफायत अली काफी कहा जाता है, जिनके बारे में आला हजरत ने लिखा है ये सुल्ताने नात हैं। उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद तरह तरह की अजियतें पहुंचाई। रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लामा किफायत अली काफी को इस देश की आजादी के लिए मुरादाबाद में गरम गरम स्त्री लेकर उनके जिस्म पे फिराया गया। स्त्री के साथ उनके बदन की खाल उधर जाती थी और उनके जख्मों पर नमक छिड़का जाता था और उनसे कहा जाता था तुमने जो जिहाद की बात की है अंग्रेजों के खिलाफ, उस फैसले को वापस ले लो। मगर अल्लामा काफी ने फरमाया मेरा कल भी वही फतवा था, आज भी वही फतवा है, जिंदगी के आखिरी साल तक मेरा वही फतवा रहेगा। आखिरकार फांसी की सजा सुनाई गई। मुरादाबाद में अल्लामा किफायत अली काफी को तख्ते दार पे खड़ा किया गया। अल्लामा किफायत अली काफी ने पूछा गया आखिरी ख्वाहिश और तमन्ना बताओ। अल्लामा काफी ने कहा कलम कागज दे दिया जाए। कलम कागज दिया गया। उन्होंने एक कागज से के कुछ लिखा। लोगों ने समझा बीवी के नाम खत लिखा होगा, माँ बाप के नाम खत लिखा होगा, मगर अल्लामा काफी ने क्या लिखा था सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लामा किफायत अली काफी ने देश की आजादी के लिए गले में फांसी का फंदा पहन के लिखा था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पर नादा न हो, बादे
تمہارے مردن جسم پر خالی کفن رہ جائے گا. اور عقیدے کا شعر سنو, علامہ کافی نے کہا تھا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. مقطع میں کہا تھا سب فلاح ہو جائے گے, کافی وہ لیکن ہنستا نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا. آپ بریلی سے پورب جائیے, شاہجہاں پور ہے, وہاں ایک اعلیٰ حضرت کے دیوانے سنی نوجوان رہتے تھے جنہیں اشفاق اللہ کہا جاتا ہے. انہیں گرفتار کیا گیا, ہمارے ہاں فیض آباد میں جیل میں رکھا گیا, پھانسی کی سزا سنائی گئی. جب تختے دار پہ کھڑا کیا گیا تو اشفاق اللہ خاں سے پوچھا گیا کوئی آخری خواہش اور تمنا ہو تو بتاؤ, بیان کرو. کہا قلم کاغذ دے دیا جائے. قلم کاغذ دیا گیا, پھانسی کا بندہ گلے میں پہن کر اشفاق احمد نے ایک ماں کے نام خط لکھا تھا. ماں آپ مجھ سے کہتی تھی میں بچپن میں بڑا خوبصورت تھا, محلے کی عورتیں میرے حسن کی تعریف کرتی تھی. آپ کہتی تھی بہن یہ اللہ کی امانت ہے. ماں جس کی امانت ہوتی ہے وہ جب تک چاہتا ہے رکھتا ہے, جب چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے. ماں اللہ نے آج آپ کے امانت کو, اپنی امانت کو آپ سے واپس لینے کا ارادہ کر لیا ہے. اے میری بوڑھی ماں, جب تجھے شاہجہاں پور میں پتا چلے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے تمہارے بیٹے اشفاق اللہ خان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تو غم نہ کرنا, سر فخر سے اونچا کر لینا اور دنیا کو بتا دینا میں اس سپوت کی ماں ہوں جس نے دیش کی آزادی کے لیے اپنے لہو کا ایک قطرہ بہا دیا ہے. کون نہیں جانتا ہے آج ہماری داڑھی سے نفرت کی جاتی ہے, کرتے پیجامے سے نفرت کیا جاتا ہے, مسجدوں سے نفرت کیا جاتا ہے. فتوی جہاد سب سے پہلے کہاں سے صادر ہوا ہے؟ یہ دہلی کی راجدھانی ہے, اور یہ دہلی راجدھانی کی جامع مسجد ہے. علامہ فضل خیر آبادی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے ان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے جنگ کرنا ضروری ہے. اور پھر پورے بھارت میں جنگ کی فضا بن گئی. وہ اپنے وطن خیر آباد میں آ گئے, انگریزوں نے ان کا تلاش کرنا شروع کیا. ایک مخبر نے بتایا کہ علامہ فضل حق اپنے وطن خیر آباد میں ہیں, ان کو گرفتار کر کے لایا گیا. اور جب انگریز جج کے سامنے لکھنؤ کے کورٹ میں کھڑا کیا گیا, انگریز جج نے اس مخبر کو بلایا, کیا یہی مولانا فضل حق خیر آبادی ہے جنہوں نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے؟ مخبر نے چہرہ دیکھا, مرعوب ہو گیا, کہنے لگا شاید یہ کوئی دوسرے مولانا فضل حق ہے. علامہ کو چلا لا گیا. انہوں نے ڈانٹ کے فرمایا جھوٹ کیوں بولتا ہے, میں ہی وہ فضل حق ہوں جس نے تمہارے خلاف فتویٰ دیا ہے. انگریز جج نے کہا کیا کر رہے ہو, پھانسی کی سزا ہو جائے گی, جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. فرمایا او کتے سن لے, عزت کی ایک لمحے کی زندگی ذلت کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. وہ دیوبند کے مولانا ہے جو ایک پیر آگے بڑھا کر کہتے ہیں ابھی تو یہاں مولانا قاسم نانوتوی تھے, یہ ہمارے سنی عالم ہے. آج ان کی قربانیوں کو چھپایا جاتا ہے کہ اس لیے کہ جب اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان لکھی تو اس کے خلاف سب سے پہلے جنہوں نے مناظرہ کیا تھا وہ یہی علامہ فضل خیر آبادی ہے. دہلی کی جامع مسجد میں اسماعیل دہلوی سے مناظرہ کیا اور اسے شکست دی, اسے چاروں خانے چت کر دیا. آج ان کی قربانیوں کو بلایا جا رہا ہے. انگریز نے کہا مولانا مخبر نے بیان بدل دیا, آپ کی جان بچ جائے گی. آپ نے منہ پہ تھوک دیا, فرمایا سن لے ہم عزت کی زندگی چاہتے ہیں, ذلت کی زندگی نہیں چاہتے ہیں. کالا پانی کی سزا سنائی گئی اور جزیرے انڈمان پہنچا دیا گیا. وہاں بیمار پڑ گئے, 4 آدمی اٹھا کے بیٹھاتے تھے, تب جا کے دوا پیتے تھے. اسی حالت میں ایک انگریز آیا, مولانا آپ کہہ دیجئے مجھے اپنے فتوے پر افسوس ہے, ہم آپ کو رہائی دلا دیں گے. ایسا لگا جیسے مردہ جسم میں کسی نے روح ڈال دی ہو. اٹھ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا او کتے سن لے, میرا کل بھی وہی اعلان تھا, آج
بھی وہی اعلان ہے، آئندہ کل بھی وہی اعلان رہے گا. اس لیے ہم حکومت کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہماری قربانیوں پر پانی نہ پھیرو. ہم اگر صبر کرتے ہیں تو اس کا مطلب بزدلی نہ سمجھو. ہم سب برداشت کر لیں گے مگر اپنے آقا و مولا کی توہین برداشت نہیں کریں گے. اور اے ان سے اعلیٰ حضرت میں آنے والوں، آپ سے گزارش ہے آپ اپنے بچے سے کہتے ہو بیٹا شرابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ شرابی ہو جائے گا، جواری کے پاس مت بیٹھنا ورنہ جواری ہو جائے گا. تو ایک جملہ یہ بھی کہہ دو بیٹا وہابی کے ساتھ مت بیٹھنا ورنہ وہابی ہو جائے گا، رافضی کے ساتھ مت بیٹھنا ورنہ رافضی ہو جائے گا، نام نہاد مولائی ہو جائے گا، صحابی رسول کاتب وحی الہی حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہو جائے گا، ڈھول اور طبلے والا ہو جائے گا. اس لیے اے مسلمانوں آپ اس سے اعلیٰ حضرت میں آئے ہو تو صحیح فکر لے کے جاؤ اور دنیا کو بتا دو پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، برکت عطا فرمائے. بہت اچھا پیغام آپ حضرت کی